والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نور اللہ۔ اصل میں حضرت مسئلہ صرف یہی ہے کہ کہتا کوئی نہیں، صرف کہتا کوئی نہیں۔ بندے کا اپنا کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزرنا ایک قبر پر سے ہوا۔ ظاہر ہے جی نگاہ نبوت تھی، چھپی چیزیں بھی دیکھتی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو نا بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، کچھ عرصہ بعد اب واپس گزرے تو جو قبر تھی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم مجھے اس قبر والے کے حال سے آگاہ کر کہ پہلے گزرا تو عذاب تھا، اب گزرا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو آگے سے جواب آیا، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ شخص مرا نہ تو یہ بڑا فاسق، بڑا بدکار اور گناہگار تھا جس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ مرا نہ تو اس کی بیوی حاملہ تھی۔ کچھ عرصہ بعد اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جب بچہ پہلے دن مدرسے میں گیا نا تو استاد نے اس کو پڑھایا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے اپنی توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم بھی کہے اور ہم والد کو عذاب دیں ہیں، اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم۔ صرف خرابی یہ ہے کہ کہتا ہے، صرف خرابی ہے، باقی تو سب کچھ ہے، اب کہتا کوئی نہیں۔ مار ہمیں یہ پڑ گئی ہے کہ اب کہتا کوئی نہیں ہے، جو جتنی نحوستیں ہیں جو کچھ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ اب کہتا کوئی نہیں، ہم چھوڑ گئے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین آپس میں ملے تو جو مسلمان کا شیطان تھا نا وہ دبلا پتلا ننگا، بال اس کے بکھرے ہوئے، اور جو کافر کا شیطان تھا موٹا، بالوں میں تیل لگا ہوا، کپڑے بھی اس نے پہن رکھے۔ وہ جو کافر کا شیطان تھا نا اس نے اس شیطان سے جو ایک مسلمان پہ مسلط تھا اسے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ سکا سڑیا، وال بکھرے، ننگا بھی۔ اس نے کہا بھائی مجھے اللہ نے جس پہ مسلط کیا نا وہ تو بندہ مومن ہے، وہ تو جب کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ شریف کی برکت سے میں اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ کھاتا رہتا ہے، میں پاس بیٹھا بھوکا رہتا ہوں۔ جب وہ کچھ پینے لگتا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں اس کے پینے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ سر میں تیل ڈالتا ہے وہ پھر پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں تیل میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کپڑے پہننے لگتا ہے تو وہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ اور وہ جو شیطان تھا نا جو کافر پہ مسلط تھا، اس نے کہا میں تو ایسے شخص پہ مسلط ہوں جو خدا کو بھول ہی چکا ہے، وہ کسی کام میں کھاتے پیتے تیل لگاتے اپنے کپڑے کسی چیز میں وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، اس لیے میں اس کی ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہوں۔ بات پھر وہی ہے کہ کہتا کوئی نہیں، ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ آج آپ جیسے سائیں اور نے کیا کہا کہ دیکھو کہ وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، کہتے کوئی نہیں۔ ہم تو مائل با کرم کوئی سائل ہی نہیں، بندے یہ تجھے نہیں دیں گے، یہ تو بنا ہی تیرے لیے، اللہ کو اس میں سے کس کی حاجت ہے؟ اللہ کو تو نہیں سیب کی حاجت ہے، اس کی شان تو بہت بلند ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگر تجھ پہ سیب بند ہے تو ذرا چیک کر، ہاں کام تو نے خود ہی خراب کیا ہے، ہم نے تو بنائے تیرے لیے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ہم نے تجھے قرآن میں کہا نہیں تھا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اگر ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس زمین کو تجھ پہ تنگ کر دیں گے۔
इसलिए हजरत हमें तो जो सबक मिला है, हमने तो बार बार वही दोहराना है कि कह लो भाई, कह लो। और जो हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे ना, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी, हजरत जुनैद जिन्होंने हजरत जी चलाई आ रही, हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमह के लिए लिखा कि वक्त विसाल था। अब हर बंदे को तो नहीं पता हजरत कि बड़ों की मजलिस के क्या आदाब है, वहाँ कैसे बैठा जाता है। वो वक्त विसाल था और हजरत हमें मुश्किल लगता है क्योंकि दिल लगा लिए हम लंबी उम्र की दुआएं करते हैं, वो नहीं करते। हाँ, अगर लंबी उम्र की दुआ इस नज़रिए से की जाए कि मैं अल्लाह का ज़्यादा जिक्र करूं, फिर इसमें हर्ज कोई नहीं। लेकिन अगर लंबी उम्र को सिर्फ इसलिए मांग रहा है कि मैं और याशी करूं, वो नहीं मांगते। वो तो कहते हैं केड़े वेले वेला है, क्योंकि आज दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। क्योंकि हमने दिल लगाया, दिल करता ही नहीं मरने को, दिल करता ही नहीं छोड़ने को। वो कहते हैं केड़े वेले वाज पवे, क्योंकि हजरत जी वो हर वक्त तैयारी रखते हैं। हकीम साहब की तैयारी पूरी सी ना, तां थोड़ी देर बाद पूछते होंगे हाँ की वजह जी तैयारी पूरी सी ना, मुश्कड़ी उन्होंने बन मुन के रख ली थी हजरत, जेड़े वेले वाज पवे चल भाई, तैयारी मुकम्मल थी। इसलिए हर वेले पूछते सन की वजह जी, क्योंकि तैयारी मुकम्मल थी। उस बंदे ने अपने आप को कुंज कंजा के रखा, अपने आप को कुंज तैयारी पूरी। एक टक बिस्कुट ते एक कदर जी पानी का गिलास, गिलास रात को उन्हें अपनी तैयारी पूरी रखी। उन्हें नहीं हजरत इस पासे हाथ लाया, अगर बनाने पे आता तो पता नहीं क्या क्या बना डालता। फरमान लगे जो वड्डे मियाँ जी कीम खादिम अली रहमतुल्लाहि ताला बना के दे गए, ना अब्दुल ही ने एक इट लाई ते ना अब्दुल ही ने एक इट लाई, ना लाई ना लाई। जो वड्डे मियाँ जी कीम खादिम अली साहब बना के दे गए, ना अब्दुल ही ने कोई इट लाई ते ना ही लाई। बस इंतजार किया, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। तैयारी पूरी थी ना, साड़ी तैयारी कोई नहीं। डर लगता है हूँ की बनेगा, जाके साहबा नूं की जवाब देना। अल्लाह की जात को तू सिर्फ अपने उसके महबूब के रंग में सोना लगता है, बाकी कोई बट जट गुज्जर मैर राई एक ही रंग है और उसके सोने का रंग है। गुजर उसके सोने के रंग पे आ जाए, उसको गुजर भी सोना लगेगा। बाकी को कहीं गुजर मैं गुजर होंगी हैसियत ना सोना लगा तो कोई नहीं, कहीं गुजर आए कहीं गुजर गए। मैं अपनी बरादरी का नाम लेना ना, कहीं गुजर आए कहीं गुजर गए हजरत। लेकिन जिसने हजरत उसके महबूब का रंग रखा उसको, इसलिए पुत्र बहुत काम करने वाले हैं हजरत। पुत्र कदी आज तो बाद महफल च नंगे सिर ना आई हो है। हाँ सोनी पुत्र ये सर पे रखो, ये आपके नबी पाक का रंग है हजरत। अब देखो ना हजरत जी, ये मैं अगर उतारूं तो आप हैरान, मेरा सिर पिजिया था सारा हजरत। ये नहीं आप समझें कि हमें गर्मी नहीं लगती है, लगती है, लेकिन की करिए, गर्मी वेखिए या उन्होंने खुश होना वेखिए है। खुद रखो, किसी लोग कहे हम तो मायल बा करम हैं, कोई वो किहड़ा दी गल करते जेड़े हुण साडे लई सिर ते टोपी भी नहीं रख सकते। मैं सही बात कर रहा हूँ पुत्र, मैं नहीं कोई दिहाड़ी शेड़ी लगाने आया इधर, ना मैं कोई आपसे पर्चियाँ लेने आया हूँ, ना मुझे अल्लाह ने सब कुछ अपनी जनाब से बड़ा अता कर दिया। अब अगर मेरे जैसा बंदा हजरत जी, अल्लाह ने मुझे इतनी सोहनी बड़ी गाड़ी अता, फिर मैं हजरत जी स्टेज पे बैठ के चवला पे मारा, उसने मुझे अता इतना कर दिया, मेरा हक बनता है कि मैं बोलूँगा बदर। बेखौफ उसने मुझे कर दिया, जोर उसने मुझे बड़ा अता कर दिया, फिर काहे को चवल मारूँ हजरत, मैं फिर आपकी खैर खाई क्यों ना करूँ हजरत। सोनी पुत्र
وہ فلم حضرت جی، اور ہم نے محفلوں میں کہنا بھائی لاڑیا تیرے تے کیس ہو روزے کے، چیک کرو اس کا نامہ اعمال، مرنے سے پہلے جو آخری جمعہ پڑا اور جب بالغ ہوا پہلا جمعہ، سارے جمعے چیک کرو، کسی جمعے بننی ہے بھائی فرشتوں نے چیک کرنا ہے، انج کر کے چیک ہو جانا، نہیں جی سارے جمعے ہیں جی نے۔ شب برات دیکھو جی ادو ہی ہیں جی آیا، شب معراج چیک کرو اس کی، جی سی، شب عاشورہ دیکھو، جی سی، عیداں دیکھو دوئیں، وہ جی سی، تاک راتاں چیک کرو، وہی ہیں جی سی، کوئی بندیا ووٹی لئی پاک ساڑھے سونے لئی نہیں پاک ہے، اس لیے پتر نہ کرو اس طرح، یہ اسی لیے تو پتر حال ہو گئے نا آج ہمارا، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، بڑے کام ہیں بچے کرنے والے، وہ ایک محاذ نہیں کھلا ہوا، اور اللہ کی قسم ہے صرف پتر تسی کام کرو پھر ویکھو تسی انہوں نے سونے کڈے لگ دے۔ میں نے حضرت ایک ادھر میں سعودیہ تھا تو ایک مصری عالم تھے حضرت نا، وہ ان سے بات ہوئی کمال، انہوں نے وہ کہتے جب میں مسجد نبوی شریف تھا ادھر جو خادمین ہیں خادمین ہیں مسجد نبوی شریف، کہتے میں ان کو دیکھا، میں نے کہا یار اسی کی کرن رہے ہیں، سعادت تو ان کی ہے، مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے حرم مبارک کی اتنی خدمت کرتے ہیں، کہتے میں نے فیصلہ کی تھا بس بند سارا کچھ آج تو بات، میں بھی سعودی حکومت نوں درخواست دینی ہے تو میں بھی حضرت ایتھے جڑا نہ ہو لگ جانا، میں نہیں جمعہ بند، تقریراں بند، تحریراں بند ساری ایتھے خدمت، کہتے میں ادھر اپنے ہوٹل میں رات کو سویا تو کرم ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری ہو گئی، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جڑا جتھے بھی ہوئے جو کام کردہ ہوئے تو سانوں اتھے ہی سونا لگتا ہے، کم اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی امت کو ضرورت ہے پتر کم کرو میرے بچیوں، ختم نبوت پہ کام کرو، یہ لوگ نمازی ہو جائیں اس پہ کام کرو، ان کا اخلاق اچھا ہو جائے اس پہ کام کرو، اور پھر جو کام کرتا ہے یہ جب حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی جب جج نے حضرت وہ سزائے موت لکھ کے حضرت جی وہ قلم توڑ دیا نا، تو جتنے بھی اہل اللہ تھے اللہ والے ان کو سکون ہی نہیں آ رہا تھا، انہوں کو ساڑھے ہوندے ہیں علم دین پھانسی چڑھ جائے گا، ہم کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کو کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ لکھا جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر مشائخ وہ آپس میں مشاورت ہوئی، انہوں نے کہا بھئی تھلے تے زور لا بیٹھے ہیں ان اتے زور لائیے حضرت، اور مشورہ کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو بندہ بے گناہ کہہ دو، ٹھیک ہے جی لازم ہے کہ بے گناہ ہو، گناہگار نہ ہو، بے گناہ کہہ دو، تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، خود نہیں کر سکتا تو کسی حافظ صاحب کو کہے کہ آپ کریں میں سنتا ہوں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی متقی حافظ صاحب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے، روز میری رہائی دی نیت نال ایک بار پڑھ چڑھایا کرو، تینوں میں سے کوئی کام کرے اللہ غیب سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے۔ مشورہ ہوگا، اب پھر مشورہ یہ ہوا کہ اب پتہ نہیں جی علم دین پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے، اور اگر پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، کسی حافظ سے پڑھے ہیں، کسی عورت سے پڑھے ہیں، کسی قارئ سے پڑھے ہیں، مخارج تجوید ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، تو یہ فیصلہ ہوا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے نا روز جا کے سنا دیا کریں۔ جیلر سے اجازت لی، ظاہر ہے جی وہ بھی مسلمان ہی تھا، اس نے اجازت دے دی۔ اب جتنے بزرگ تھے نا جی لکھا ہے کہ ان میں حافظ قرآن صرف امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، باقی غیر حافظ تھے۔ وہ اجازت مل گئی، حضرت علم دین کے پاس آئے، وہ جو باتیں باہر ہوئیں آ کے حضرت غازی علم الدین سے بھی ہوئیں، اور غازی صاحب کہنے لگے کہ حضرت اس سے بہتر کیا ہے کہ سید صاحب قرآن پڑھیں اور میں سنوں، اب پڑھیں جی میں سنوں گا۔ اب جناب وہ سید صاحب نے تلاوت شروع کی جی،
الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. اب سید صاحب پڑھ رہے ہیں اور قربان جاؤں جی سید صاحب نے کیا پڑھا ہوگا, کیا سونا سید صاحب نے قرآن پاک پڑھا ہوگا حضرت. وہ سید صاحب پڑھ رہے ہیں حضرت, اور اگر کوئی حافظ قرآن بیٹھے ہیں ادھر تو بخوبی جانتے ہیں کہ بڑا پکا حافظ بھی ہو نا, پکا, بس توجہ ہٹنے کی دیر ہے اور ساتھ ہی خطا. پکا حافظ بھی ہو, توجہ ہٹنے کی دیر ہے, ساتھ ہی خطا. ادھر بھی یہی ہوا کیونکہ کیفیت بنی تھی. سامنے وہ بیٹھا ہے جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے جا رہا ہے, کیفیت بنی تھی, بس توجہ ہٹی اور ساتھ ہی آپ زبر کی جگہ زیر پڑ گئے. حضرت غازی علم الدین عرض کرتے ہیں حضرت سید بھی ہو ولی بھی ہو لیکن پڑھن اللہ دا کلام ڈھے ہو, اور عربی زبان بڑی حساس زبان ہے, زیر زبر سے مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. ذرا توجہ فرمائیں, آپ جو ہے نا وہ زیر کی جگہ زبر پڑ گئے. حضور میرے ملت بڑے حیران ہوئے اور ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں, تو یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے. جب دیکھا تو غلطی بھی تھی. اب لکھا جی حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں علم الدین ہم تو باہر یہ بیٹھے سوچ رہے تھے پتہ نہیں پڑھے ہے نہیں پڑھے, آپ پڑھے آئے کدے کو پڑھے ہے جی, اور تو حافظ قرآن کی غلطی نکال دی, اور غلطی بھی ٹھیک. وہ بتا تو صحیح تو نے کدھر سے پڑھ لیا. تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو غازی علم الدین جواب کیا دیتے ہیں, شاہ جی آپ نے تو پھٹوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے, اور علم الدین نے پڑھا بھی ان سے ہے جن پہ نازل ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائے نہیں. کنوں پڑھائیے حضرت, کنوں نوازیے جڑے ہوں ساڑھے واسطے سر تے. ہاں پتر بہت کچھ ہے میرے بچے ہو, لیکن ساڑھے گرو کی پیران تے پار پایا گیا, بہت کچھ ہے. اقبال نے کہا تھا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, مومن نہیں ہے جو صاحب لالاک نہیں ہے. تیرے کو پیران تے پار ہی نہیں پایا, تو چٹی چمڑی ویک کے رہ گیا. تو چٹی چمڑی ویک کے. قادیانیوں کے پاس بھی تو حضرت یہی ہتھیار ہیں, دو ہی تو ہتھیار ہیں, چٹی چمڑی تے واردہ ویزا. پتر چٹی چمڑی اور بار کے ویزے کے لیے نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہ کرنا کبھی ہے. ان سے مانگ لے بھی تھے, حبشہ مزاج رکھتے تھے حضرت. اب اوپر سے تھے بھی صفہ شریف میں فقر بھی تھا, رنگ مبارک بھی حبشہ والا تھا حضرت. اب کون ان سے جی شادی کرے اپنی بچی کی. وہ لکھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نا بڑے مغموم سے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کیا ہوا, مفہوم ہے بات کا. عرض کرتے ہیں محبوب نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں. تو فرمایا مسئلہ کیا ہے. عرض یہ محبوب مجھے کون لڑکی دے گا, رنگ دیکھیں اوپر سے فقر ہے. فرمایا جہاں فلاں سردار کو جا کے کہے کہ اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیا. وہ گئے, دروازے پہ دستک دی, سردار نے دروازہ کھولا. انہوں نے سمجھا کہ شاید اپنے گلو کہہ رہے ہیں میں سردار اور یہ وہ. انہوں نے واپس, بیٹی سن رہی تھی, اس نے اپنے باپ سے کہا باجی یہ کیا کر دیا, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو نہ دیکھیں, جنہوں نے بھیجا ان کو دیکھیں. زندگی میں نے گزارنی ہے, کیا کر رہے ہیں انکار, آپ اللہ کے رسول کو انکار کر رہے ہیں. زندگی میں نے گزارنی ہے, میں اسی بات پہ خوشی خوشی زندگی گزار دوں گی کہ ان سے میرا رشتہ اللہ کے رسول نے کیا تھا. وہ ہنسی خوشی واپس گئے.
لیکن پھر جا کے پھر وہ پوچھا اب کیا ہوا. عرض کی اللہ کے رسول نکاح کے لیے لڑکی تو مل گئی لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, نکاح کا کیا کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کون اپنے بھائی کی مدد کرے گا. ایک صحابی اٹھے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے بندوبست کرو. اب لکھا جی وہ مدینہ پاک کے بازار میں نا نکاح کا سامان خرید رہے تھے تو ادھر جہاد کا اعلان ہو گیا, جہاد پہ چلو ادھر. اور میں حیران ہوتا ہوں حضرت آج اپنے نوجوانوں پہ کہ حضرت علی دے نعرے مار کے انہاں دا پنگ پین تے دل کرتا ہے, کسی دا تمال پان تے دل کرتا ہے, کسی دا ٹول تے نچن تے دل کرتا ہے. یار حضرت علی پاک کے نعرے کی تو یہ تاثیر ہی نہیں ہے بچے. میرا چیلنج حضرت جی کیمرہ لگا ہو کوئی ماں دا لال حضرت میں کٹ دے یا 3-4 شہمہ, بلکہ پتہ ہے اگر آپ حضرت علی پاک کو پڑھیں گے تو کیا ملے گا. آپ کو ملے گا کہ حضرت علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافر واصلے جہنم کیے. پتر تیرے میرے علی کتھوں پنگ کٹ لے آندی تسی, کتھوں تسی ٹول لے آندے, کتھوں تسی کنگرو لے آندے, کتھوں تسی تمالاں چک لے آندی. وہ ٹھیک ہے یار کو دیوانہ وہ اس کی دیوانگی ہے. کیا حضرت دیوانگی پہ دین کی بنیادیں رکھی جائیں گی؟ وہ اس کا اپنا حال ہے. حضرت لال شہباز قلندر, حضرت ابو علی قلندر, وہ ان پاکوں کا ایک اپنا حال ہے بھائی. دین تو نہیں ہے, وہ دین وہی ہے جو حضرت علی پاک نے کیا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں. میں حیران ہوں حضرت علی پاک کے نعرے کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ وہ مار کے تمال پان تے دل کرے تے نچن تے دل کرے تے جناب پنگ پین تے دل کرے. بلکہ کیا اللہ کی قسم ہے, میں جان رب کو دینی ہے, سامنے مسجد ہے, میں تو جب ذکر علی کرتا ہوں سنتا میری رگوں میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے, جوش مارتا ہے خون اندر, کشمیر یاد آتا ہے, فلسطین یاد آتا ہے, کیونکہ تاثیر ہے نا جی. 40,000 کافر حضرت علی پاک نے اپنی تلوار نال جنم چٹورے حضرت ہیں. اللہ اکبر ہیں یا رسول اللہ یا علی. لیکن کیا ہے قوم کے حالات دیکھو, علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ, ایندے دل تو کرتا ہے ملنگ کٹیے پڑھ کے سارے حضرت, ایندے ملنگ کٹیے پڑھ کے حضرت, جو کیا تعارف کروا رہے ہیں امت کو حضرت علی. وہ چوڑیا کتھے پنگ آ گئی, ادھر بدر ہے, ادھر احد ہے, ادھر تبوک ہے, ادھر خیبر ہے, خیبر کا دروازہ ہے, حضرت علی کا وہ کھیلنا ہے, ایک ہاتھ سے ڈھال بنانا ہے اور 40 صحابہ کا اس کو ہلا نہ سکنا بھی ہے. اور گندے آدمی کیا تعارف کروا رہا ہے قوم کو حضرت علی کا, کتھے پنگ آ گئی ہے. لیکن ایسے کئی منحوس لوگ موجود ہیں میرے معاشرے میں, کوئی ایسی بات نہیں پتر. وہ تو خیبر ہے, وہ تو خندق ہے, اس لیے پتر. اور میں آپ سب کو کہوں گا روز نا یا 11ویں دی نسبت نا یا 12ویں دی نسبت نا اکھاں بند کر کے نا تو پھر حیدر تیرے چ غیرت آئے, تیرے چ غیرت آئے, ہیں جی غیرت آتی ہے, غیرت آتی ہے, غیرت آتی ہے. اکھاں بند کر کے نا یا 11 واری یا 12 واری ہیں اکھاں حیدر تیرے چ غیرت آئے. نعرہ حیدری حیدری حیدری, غیرت آئے. لیکن یہ تو سمجھی نا تمال پان تے دل کیتا ہے کام خراب ہے, پھر کسی کو ٹریٹمنٹ کروا اپنا جا کے, تیرے کو جراثیم خراب نہیں, کیونکہ نہیں ہے بالکل ایسا کچھ نہیں. ہاں حضرت جی دیکھو نا صلاح الدین ایوبی علی دے ملنگ نے نا حضور غوث پاک نے تھاپا دیتا سی صلاح الدین ایوبی, غوث پاک حضرت علی دے فیض آ رہے ہیں. نجیب الطرفین سید حسنی بھی حسینی بھی ہے, لیکن کون دا جناب تمال پان تے دل کردا, کشمیر جان تے دل نہیں کردا کسے. وہ لکھا ہے او ادھر او بھائی اس کو رہنے دو یار, سارے دا دھیان ہے دل ہو جاندا ہے. تھوڑی تاریخ بنا رہے ہیں, تصویر خیر تصویراں بن گئیاں نے ادھر. تو وہ لکھا ہے حضرت کہ وہ سامان لے چکے تھے تو ادھر اعلان ہو گیا جہاد, ادھر اعلان ہو گیا
जिहाद हजरत जी। इसीलिए तो पुत्र देखो ना, फिर वही की कहते हैं, दिल के पफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। कौम नूं पढ़ाया ही कुकड़ ते नचण वाला चूहा है, ते जिहाद किते आ गया फिर ते हैं जी। जब कौम को पढ़ाया ही हजरत जी नचण वाला चूहा है, तो थर्स्टी करो पढ़ाया कौम ने, तो फिर क्या बनेगा कौम का। इसलिए हजरत जी मैं चलो बात नहीं बढ़ाता, सीढ़ी भी लग गई है। जितने अब्बू बैठे हैं पुत्र जी अपने बच्चों की तरफ, पाजी उन्होंने नहीं पढ़ाया, तुसी पढ़ाओ। अपने बच्चों को बिठा के हजरत अली की बातें सुनाया कर, अपने बच्चों को बिठा के जनाब सैयदुना सिद्दीक अकबर की बातें सुनाया करो। इनको घर से खत्म नबूवत की खुट्टी दो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा इनको घर से घुट्टी दो, हैं जी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। करो घुट्टी दो इनको रोज बिठा के, पुत्र कोई मिर्जा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अन्ना, कोई काना, कोई जिल्ली, कोई बरूजी, कोई टट्टी में मरने वाला नबी हो ही नहीं सकता, कोई नहीं। रोज हजरत इनको बिठा के इनको सिद्दीक अकबर की बातें सुनाओ, इनको उमर फारूक की बातें सुनाओ, इनको उस्मान गनी पाक की बातें सुनाओ, इनको हसनैन करीमैन की बातें। देखो ना हजरत जी, तोड़ बटोड़ पोएम आ गई। मैं कहता हूं अब मैं सुनाने लगा हूं हजरत, अगर इसको पोएम में लाते और मेरी बच्चियों को हजरत तीसरी चौथी क्लास में ये पढ़ा, अल्लाह दी कसम है ये मर जाती, ये कट जाती, लेकिन ये अपने दुपट्टे और अपनी चादरें कभी ना उतारती। लेकिन पढ़ाए कुछ नहीं, रिजल्ट फिर क्या निकला, आज इस्लामाबाद खड़े होके ये नारे मार रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर इनको ये सुनो, जनाबे इमाम हसन पाक हजरत अब फरमाते हैं, मेरी अम्मा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अब फरमाते हैं मेरी अम्मा सैयदा फातिमा का विसाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा पुत्र हसन होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई मैंने भी अम्मा जान के सरे मुबारक का को बाल देखा हो। अल्लाह अगर हैं जी, जिसने हजरत जी एक टोट बटोट का मुर्गा लिख दी, अगर वो इसको पोएम में लिखता, और यह पोएम हजरत जी तीजी चौथी क्लास मेरी धियां नूं पढ़ाई जाती, इन्होंने लाणियां हैं चादरां अपनियां, इन्होंने अपने जिस्मां दी बाजारां च नुमाइश पार्कां च नुमाइश करनी सी कदी, लेकिन बेचारियों को पढ़ाया कुछ नहीं है। ये बेचारी बेकसूर है हजरत जी, जुम्मे च जांदियां कोई नहीं, स्कूल पढ़ाते कख नहीं, ना अब्बू ने कुछ बताया ना अम्मी ने कुछ बताया। अब्बू भी मोबाइल ते अम्मी भी। मैं हजरत साहब लोग दम करवाने आते हैं जुम्मे में मेरे पास या महफिल पे भी, जी दम कर दो जी, कादा दम करो जी, ये हजरत मोबाइल नहीं जी छड़ता, मोबाइल है हथों लवो तो जमीन ते विलन लग पैंदा। मैंने कभी किसी बच्चे को दम नहीं किया, मैं कहता हूँ बच्चे इधर हो, अब्बू जी इधर आओ, दम ताड़ा बनता, उन्होंने मैं कादा दम कर। ए नहूसत तेरे को लगी है इस बेचारे को, क्योंकि इसने जब देखा जनाब अब्बू जी के हाथ च मोबाइल देखा, अम्मी के हाथ में देखा तो मोबाइल, बेचारा दाद के गया, दौदी भी मोबाइल, दौदा अबू भी मोबाइल, ताई नूं मिलन गया वो भी मोबाइल ते लगी, चाची नूं मिलन गया वो भी मोबाइल, फुफ्फो नूं मिलन गया वो भी मोबाइल, राती ताया अबू घर आए वो भी मोबाइल, चाचा घर आया वो भी मोबाइल, नानके गया नाना अबू मोबाइल, नानो मोबाइल, वड्डी मामी नूं मिलन गया वो भी मोबाइल, छोटी मामी कल गया वो भी मोबाइल, खाला नूं मिलन गया वो भी मोबाइल, राती वड्डे मामू काम तो आए वो भी मोबाइल। उन्होंने कहा पता नहीं की शायद सारे ने फड़ी और उन्हें पढ़ ली। काश हजरत हमने इतना इनको कुरान पाक पकड़ के दिखाया होता। हजरत साहब बेकसूर हैं ये बेचारे, ये जो कर रहे थे ना, मुझे अब इन पे गुस्सा नहीं आता, ये मैं समझता हूँ मैं नाकाम हो गई, मैं इन्हों की तरबियत ही बेचारे नहीं कर सकता, इनको आज तक बैठने का तरीका नहीं आता, इनको खाना खाने का तरीका नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं अपनियां परसियां लई
ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਚਾਰਾ ਤੇ ਲੀਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈ। मैंने उम्मत को इससे आगे जाने ही नहीं दिया। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। उम्मत बेचारी दा बेड़ा गर्क हो गया, मैं मदीने पाक दे टिब्बियां दी तस्वीरें ही बनाता रहा। कोई कुछ ये मुझे अब इन पे गुस्सा नहीं आता। बेचारों का क्या कसूर है, इनको बताया किसने? स्कूल गए कख नहीं देता। ओ 14 नकात ते नेहरू रिपोर्ट ते जनाब वो आल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ये बेचारे बेकसूर ने सर। हज़रत साहब बड़ा दी तरबियत ही नहीं, किसी ने आनंद कख नहीं दसिया, ना मां ने दसिया, ना प्यो ने दसिया, ना स्कूल ने दसिया, ना कॉलेज ने दसिया, ना यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी खुल गया ना पोल आपके सामने, 5500 बच्चियों की इज्जत लूट ली गई है। ये बेचारी क्या बोलूं, मुझे अब नहीं गुस्सा आता है। पहले शुरू से मैं उठ के टुर जाना ना गुस्से में, और पड़ा प्यादा जे मैं चला जे। इनको बताया किसने क्या है? मुहर्रम आ गया, प्यास और भूख से अगे गए कोई नहीं। रबीउल अव्वल आन लगा, लीमा पाक दियां बकरियां तो अगे, उम्मे मोहब्बत दियां बकरियां तो अगे, बस खड़े हैं उत्थे। किसने इन बेचारों को कुछ बताया? इल्ला जो कर रहे हैं दावत इस्लामी है और बड़े बड़े नाम, बिल्कुल अम्मी अब्बू जी, अम्मी जी इन्होंने कुरान पढ़ के बखाओ हजरत। मैं बस छोड़ने लगा हजरत जी। अब देखो ना हजरत जी, मैं कुरान शरीफ लेके बैठा था हजरत, और मैं हजरत जी चलो इसको क्या, मैं पढ़ते पढ़ते हजरत जी आ गया मेरा बच्चा। ये बच्चे देखते हैं हजरत, ये बच्चे देखते हैं। मैं हजरत जी उन कुरान शरीफ लेके लगा, पढ़दे सूरह यासीन ते मैं आ गया। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, वो दिन जब अल्लाह कहेंगे आज मुजरिम वखरे हो जाओ। मैं हजरत इधर आया और मेरी हिचकी बद गई खौफे इलाही से, और मैं बार बार इस आया पाक को पढ़ रहा हूँ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और अथरू गिर रहे हैं। ये कहते उधर मैं भी मुजरिमा च ना हूँ। दो ग्रुप होने हैं ना, एक सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, और एक वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। एक नु सलाम आएगा और दूजिया नु अज मुजरिम लहदा हो जाओ। मैं हज़रत पढ़ रहा हूँ और नाल मेरे अथरू डिगदे ने। मेरा पुत्र मेरी धी वेखदी पई मैनू, ओए अब्बू जी की पढ़न डे ने, नाल रोई आंदे ने। अल्लाह की कसम है, जो तू ते मैं कुरान शरीफ रख के जाना ना, तेरी ते मेरी धी ते तेरे ते मेरे पुत्र ने जरूर खोल के वेखना है। की ये भला है, क्यों मेरा अबू रोया है? अम्मी जनाब कुरान शरीफ पढ़ती पई और पढ़ती पढ़ती जनाब सूरह इन्फितार आ गई है। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुअसिरत, और अगे फिर निकलियां चीकां आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। अम्मी होरी रोन डई दियां ने, अम्मी होरां दे अथरू डिगदे ने, और बच्चे वेखदे ने फिर मेरी अम्मी। अल्लाह दी कसमें जो अम्मी ने कुरान शरीफ रख के जाना है ना, बच्चों ने जरूर खोल के वेखना है की है भला, क्यों मेरी अम्मी रोई पढ़ के। ओए अम्मी पढ़, ओए अब्बू जी पढ़ो हज़रत है। आखिरी बात जी, वो लिखा जी कोई बुजुर्ग थे, वो साढ़े हर के बुजुर्ग नहीं हैं, वाकई बुजुर्ग थे। उन्होंने अपनी बच्ची को उनकी उसकी तरबियत की थी। उन्होंने हज़रत अली पढ़ाया सर, उन्होंने सैयदा कायनात पढ़ाइया सर, उन्होंने अम्मा आयशा पाक पढ़ाई। वो लिखा जी वो बच्ची को ना अपने साथ मछलियाँ पकड़ने ले गए। वो मछली पकड़ के बेटी को देते और फिर मछली पकड़ने लग जाते। वो मछली को देखती और मच्छी वापस पानी। अब उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है।
جب وہ سورج اوپر آ گیا گرم دوپہر ہو گئی, اب نہیں ٹھہرا جا رہا دھوپ میں سورج کی شدت کے سامنے, انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں او پتری میری بچی تھی ہے میری ہے, وہ ہاں کنیاں کا مچھلیاں ہوئیں. اس نے وہ برتن دکھایا تو مچھلی کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دیں کدھر گئیں؟ انہوں نے کہا ابو جی میں نے مچھلیاں دریا میں واپس پھینک دی. وہ کہنے لگے بیٹا میں نے اس لیے دی تھی کہ دریا میں واپس پھینک دی. کیوں پھینک؟ سنیے گا جی, ہے کیا کمال لوگ تھے, کیوں پھینک دی؟ تو سنی بچی کیا کہتی, ابو جی آپ روز صبح ہمیں بتاتے نہیں ہماری تربیت کرتے ہوئے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے. ذکر نہ کرنے کی نحوست سے وہ جال میں پھنس جاتی. بابا اب روز ہمیں نہیں بتاتے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے, یہ پاویں رجی مسجد دے باہر لگا ہے, جدن غافل ہویا نا اللہ نے محلے جو کسی دے دل چ پانا چل ہوئے آری تے گھوڑا لے کے وڈ ہے. یہ آپ اور میں ہی ہیں ویلے پلٹ ڈے نے, باقی نو آپشن ہی کوئی. جس نے اپنا کام چھوڑا فنش ختم, ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ فنش حضرت جی. وہ کہتی ہے بابا آپ نہیں روز ہمیں کہتے کہ پتر اللہ دی یاد تو غافل نہ ہوئی ہو. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے. وہ بزرگ کہتے ہیں پتر یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, تو مچھی واپس گئی سڑ چڑی. وہ مچھی آگے سے کیا کرتی ہے بابا اس لیے مچھلیاں میں نے پانی میں واپس پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں وہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں ہیں. لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا بچوں کو حضرت, ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا. اس لیے حضرت سکھاؤ یار اپنی نسل تے. کل حضرت جی پاکستان کچھ سے کچھ ہو جائے گا اگر آج ہم سارے شروع ہو جائیں. ابو اپنی ڈیوٹی پوری کرے, امی اپنی ڈیوٹی پوری کرے, پوری کرے. نہیں تو وہی اقبال جی, شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے, سبق کن شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. حضرت سارے جتنے ابو ہیں محنت کرو حضرت اپنی نسلیں تے, محنت کرو اپنی اولاداں تے. جنگ ہے اس وقت لیکن اسی ستے پائے ہیں حضرت. اسی اٹھو حضرت کم کریے پتر, اپنی نمازاں پوریاں کرو, اللہ دا ذکر کرو, درود پاک پڑھو, اپنے گھراں چ قرآن شریف کھولو. دکھ ہے پتر میں انہیں پھر ایک دکھ میرے منہ تے آ گیا, کھولیے تو تاں سانو یہ پڑھنا آندا ہے, سانو پڑھنا آندا نہیں آندا. کیوں حضرت علی پاک نہ سارے انہوں پیارے نا. چلو پھر میں ہوں کی کرنا, اللہ میں نے خود بہانے جانا ہے حضرت. وہ میں اسپیشل نوجوانوں سے سوال میں کہتا ہوں پتر کسے رات مالک مہر کرے اور حضرت علی پاک دی زیارت ہو جائے. حضرت علی پاک کی زیارت, خواب میں حضرت علی پاک حکم کریں کہ قرآن شریف لے کے آؤ, خواب میں قرآن پاک لایا جائے. حضرت علی پاک خواب میں حکم کریں قرآن شریف خواب میں قرآن شریف مجھے دے. اب خواب میں حضرت علی فرما دیں یہ وہ قرآن ہے جو میرے محبوب پاک کے قلب مبارک پہ اترا, یہ وہ قرآن پاک ہے جو میرے حسین نے کربلا میں نیزے پہ پڑھا تھا. چل تو وے کے سانو سورۃ طٰہٰ سنا چھڑ. کیوں بھائی بس کیوں بھائی منڈے کا کیوں سنا لواں گے سورۃ طٰہٰ. واہ جی اچھا کیوں بھائی کا کیوں سورۃ طٰہٰ اور حضرت علی پاک نو سنانی سنا لواں گے. نہیں آپ تے سنا لو گے حضرت جی, میں نہیں کر.
یہ ندی آپ نے تو سنا لینا، مجھے پتا ہے کیوں بھائی نوجوانوں کا کیوں نہیں، جو مدرسے والے ہیں یا میں ان سے نہیں پوچھ رہا، جڑے بیچارے میرے ورگے نے انہوں نے پوچھ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو حضرت یہ بن جانا ہے، میں نے سوچی پڑ جانا ہے ہوں میں حضرت علی پاک کو کیویں عرض کراں کہ مولا میرے لاتے اننے خراب نے، مینوں پتہ ہی نہیں سورۃ طٰہٰ کہڑے سپارے چ سنانا والی گل تے بعد چاہیے، مینوں اینا ہی نہیں پتا سورۃ طٰہٰ کہڑے سپارے ہے، اتنے حضرت حالات خراب، امت نے قرآن پاک چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے نہیں، اسی مولویوں نے بھی چڑھ چڑھیا۔ آج ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے، ایک تلاوت 8 نعت خواں، ایک تلاوت 6 نعت خواں، رب کا کلام صرف ایک باری اور بندیاں دا کلام 10 باری، اور وہ بھی ہمارے نعت خواں معیاری کلام نہیں پڑھتے، کوئی اعلیٰ حضرت کا کلام، امام حسن رضا کا کلام بھی پڑھتے ہیں نونے برفی والے دا، وہ بھی نہیں کہ کوئی معیاری پڑھا جائے، وہ بھی نونے برفی والے دا، انہیں برفی بنا دیا لکھ چڑھیا پڑھن ڈے قرآن، آپ نے نہیں حضرت جی، اسی بھی چڑھ چڑھیا، اسی بھی ایک تلاوت، اور وہ بھی ادھر ہی تو بندہ ہی کوئی نہیں، صرف آپ نے نہیں چھوڑا، ہم نے بھی چھوڑا ہے ہماری سٹیجوں سے قرآن۔ اس لیے پتر قرآن شریف جی 5 وقت دی نماز باجی، پھر ساڑھے تے کرم ہونا جی، اینج کرم نہیں یہ ہونا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ آخری بات جی، جتنے حالات، تیل کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، چینی کوئی نہیں، پوچھو تے صحیح کیوں نہیں، آپ جناب چینل پہ اینکروں سے پوچھ رہے ہیں، اینکروں سے سن رہے ہیں، وہ آپ کو کیوں بتائیں؟ قرآن سے پوچھو، علماء سے پوچھو، کیوں ساڑھے حالات اس طرح دے ہوگے؟ میں اللہ کی قسم میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، یار ہم تو وہ امت ہیں جس کو اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا، ہم وہی پاکستانی ہیں جن کے لیے اقبال نے کہا تھا میرے رب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یہ حالات ہے وطن کے آج، لیکن وجہ کیا؟ ستے سارے ستے۔ اس وقت حضرت ضرورت ہے کسی ایسے لیڈر کی جڑا انہوں جگائے، جڑا انہوں صرف جھاکن دی دے رہے حضرت ہے، پھر کر لن گیا پہ سارے ایس وقت گوڑے ستے دینے حضرت جی، گوڑ جڑا جگائے حضرت۔ میں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، یار کنتم خیر امت نخرجت للناس، یہ خیر امت، امریکہ دے پیسے دینے، کینیڈا دے پیسے دینے، یوکے دے پیسے دینے، رشیا دے پیسے دینے، قطر دے پیسے دینے، دبئی دے پیسے دینے، سعودیہ دے پیسے دینے، چائنا دے پیسے دینے، سڑکیں گروی، روڈ گروی، دارے بک گئے سارے کے سارے حضرت۔ لیکن حضرت نہیں، حضرت میں اسی یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ اور حضرت کبھی قرآن سے پوچھو گے نا کیوں ساڑھے لات ایڈے ماڑے ہو گئے، تو جتوں میں شروع ہویا سا میں اتنے بس کر چھڑ لگا جی۔ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ مڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور فیصلہ باد والو مجھے بتاؤ، جدی معیشت اللہ تنگ کرے وہ پھر معیشت اسا دو میں ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ معیشت ساکڈار کو ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہے، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، تو جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا، اس دا نام پکارن والا، کسے میدان نہ ہردا۔ اس لیے ہم ہار گئے کیونکہ اسی دا نام لینا
چھڑ دے. اب میرے گھروں میں اس کا نام لیا جاتا, ہن میرے گھر ابتدا فجر نال ہوندی, ہن میرے گھر سورہ یاسین پڑھی جاندی. ہم ہار گئے. پھر اج پتر انہوں راضی کرو.